وہ میرا پوپیزاد ہو گیا۔ اچھا مروت صاحب یہ بتائیں، جو پارلیمنٹ آئی ہے غزہ میں جو مسلمانوں کے اوپر جاریت جاری ہے، رمضان المبارک کا آ چکا ہے، یہ نیا پارلیمان غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ پارلیمان نہیں کرتا ہے، حکومتیں کرتی ہے، اور حکومت نے تو غزہ میں شہباز شریف کی تقریر میں آپ نے کوئی ایک لفظ بھی اگر سنا ہو، روزانہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ ہم نے آج بھی کل بھی ہر روز ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے طور پہ بینر لے کے اسمبلی ہال میں جاتے ہیں، خان کی ہدایات کے پیش نظر، کیونکہ ان کی فلسطینیوں کے ساتھ اور ہر مظلوم کے ساتھ خان کی ہمدردیاں ہیں۔ تو اس حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ جی یہ تو اگر غزہ میں یہ شہادتیں نہ ہو رہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ نئی حکومت نے تو اسرائیل کو ایڈمٹ کرنا تھا، تسلیم کرنا تھا۔ اچھا مروت صاحب یہ بتائیں، ایک بہت اینکر ہیں عمران ریاض صاحب، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، مختلف مقدمات میں ان کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ اسد علی طور صاحب بھی ہیں، عمران ریاض صاحب بھی ہیں، کیا آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، خاص کر عمران ریاض اور اسد طور کے لیے؟ عمران ریاض صاحب اور اسد طور جو ہیں، دونوں کا قصور صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے سچی بات کہی۔ اسد طور صاحب نے بیٹ لیے جانے کے فیصلے پہ تنقید کی، اس کو وہ بھگت رہے ہیں، اور عمران ریاض صاحب جو ہیں اس کے خلاف جب کچھ نہ ملا تو کرپشن کا مقدمہ بنا دیا۔ تو لہٰذا عمران ریاض صاحب ابھی جتنے ماہ یہ اندر رہا کیا وہ کم تھا؟ بیچاری کی زبان میں لکنتی تشدد کی وجہ سے اور جو انہوں نے قید تنہائی بھگتی ہے۔ پھر اسد طور صاحب صحافی ہیں، آپ کا ہم پیشہ ہیں، تو اگر سچی بات بلند کرنے والے کے ساتھ ریاست کا یہ رویہ ہوگا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ڈر کے مارے سر نہ اٹھاؤ، ڈنڈے کے ہاتھ سامنے سر بسجود رہو۔ پاکستانیوں کو بزدل بنانے کی جو ہے یہ تمام ہتھکنڈے ہیں۔ جس قوم کو یہ بزدل بنا رہے ہیں، اس قوم کو ضرورت ہے کہ یہ عمران ریاض اور اسد طور جیسے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو جائیں، اور ان صحافیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو آج نیوٹرل بنے ہوئے ہیں۔ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی۔ پہلے زمانے میں صحافیوں کو اگر ایک پہ بھی کوئی اس طرح ظلم کی چپیٹ پڑتی تھی، پوری شعبہ صحافت اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ عمران ریاض اور اسد طور یہ لوگ ہیں جو ہمارے قوم کے لیے سرچشمہ ہے، فخر اور یہ ہمت اور بہادری جو ہے صحافیوں میں یہ ایک مثال بنا رہے ہیں دیگر پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص شعبہ صحافت کے لیے۔ اچھا مروت صاحب، آپ کوئی قرارداد جو ہے خاص کر دونوں جو ہے عمران ریاض اور اسد طور کے حق میں جو ہے قرارداد کی آج میری تقریر تھی، پہلا پوائنٹ ہی ان دونوں کی رہائی سے شروع ہونا تھا، لیکن کورم کی نشاندہی کی گئی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو 8 تاریخ کو ہے اس پہ میں قرارداد لیں گے اس والے سے؟ جی انشاءاللہ بات بھی کروں گا، اور قرارداد نہیں ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں، باقی جب ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ یہاں آتے کچھ سوچ سمجھ کے آتے کہ آج ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مروت صاحب جب بھی جاتے وہ یہ موڈ بنا کے جاتے کہ میں نے لڑ کے آنا ہے۔ آج بھی آپ جو تھے وہ لڑائی بچتے بچتے آپ کی بچی ہے، کیوں ایسا غصے میں کیوں آتے ہیں آپ؟ غصے میں کیوں آتا ہوں بھائی؟ میں غصے میں نہیں آتا ہوں۔ وہ ایک تو ایم کیو ایم والے ہمارا مینڈیٹ دبائے بیٹھے ہیں، 6,000 ووٹ پہ یہ میں نہیں بنے بیٹھے ہیں، اوپر سے وہ ایک تھا درمیان میں آ گیا اور یوں انگلی اس طرح لہرا رہا تھا جیسے قبرستان اس نے آباد کیے ہیں۔ تو لہذا مطلب ان کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک قدم بڑھیں گے تو ہم آگے 2 قدم بڑھیں گے، خواہ وہ امن میں ہو یا بدمعاشی میں ہو۔ یہ انگلیاں وہاں کراچی میں لے رہے ہیں جہاں پہ یہ بدتخوری کی وارداتیں کرتے ہیں، یہ اسلام آباد ہیں۔ انگلی دوبارہ لہرائیں گے تو یہی انگلی پکڑ کے اس کی ناک میں اندر ڈال دیں گے۔